کہ ہاں میں اس قابل تو نہیں مگر آپ نواز دیں تو مہربانی. والد صاحب فرماتے ہیں آخری رات تھی, میں سویا ہوا, خواب میں دیکھا کہ بڑا ہی نورانی تخت ہے, بہت روشن اور بہت ہی اچھا عمدہ تخت, اور اس پر حضرت صاحب کرما والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پیر و مرشد جن سے میں نے بیعت کی. غوث پاک نے اشارہ کیا, ان کو دیکھ رہے ہو, ان کو دیکھنا, ہمیں دیکھنا ہے. اس وقت یہی غوثیت کے تخت پر بیٹھے ہوئے, اس لیے میں نے کہا نا غوث الوقت. آنکھ کھلی, تسلی ہو گئی. اس کے بعد وہ ملک شام فلسطین عمرہ کرتے ہوئے واپس آئے. والد صاحب نے اس وقت تک یہ خواب کسی کو سنایا نہیں تھا. واپس آ کر جب حضرت صاحب سے ملنے گئے تو حضرت صاحب کی عادت تھی ہاتھ اٹھا کے نا پہلے سلام میں پہل کرتے تھے, السلام علیکم. آپ نے غوث پاک کو دیکھ لیا؟ ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ ان کے آپس میں کیا راز, بعد میں سنا تو پتا چلا وہ حضرت صاحب. میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا, اس بندے کو میں نے دیکھا, میں نام نہیں سناتا, لوگ برا خیال نہ کریں, اب تو خیر وصال ہو گیا اس بندے کا. منڈ کمری ساہیوال جو نیا نام ہے, وہاں سے کچھ چور آئے, ان کو اکاڑا شہر, اکاڑے کے قریب ہے حضرت کرما والا, اکاڑا شہر کے ایک تاجر نے بلایا تھا چوروں کو, کسی کی لڑکی کی شادی تھی, اس کو شادی کے موقع پر اٹھانا ہے, تو ایک رات کہیں رکھ کے واپس کر دینا. صرف اس نے کہا تھا میں نے بدلہ لینا ہے, ان کی بے عزتی کرانی ہے. مقصد اس کا لڑکی کو اور نقصان نہیں پہنچانا, مگر یہ کوئی کم نقصان تھا کہ اس کو لڑکی کو چھیڑیں گے نہیں, بس اٹھائیں گے اور دوسرے دن چھوڑ دیں گے. تو بدنامی, بد سے بدنام برا. اس نے اس کے لیے وہ چور بلایا. وہ چور جو تھا اس کے ساتھ پیسے طے ہو گئے کہ وہ آئے گا اور لڑکی اٹھائے گا, وہ تاجر کی بات چیت. یہ منڈ کمری سے جب چور آیا تو اس زمانے میں اس کے پاس کار تھی. اس وقت کاریں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی, اور اکثر لوگوں کی کاریں لوگ پہچانتے تھے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے, چھوٹے علاقوں میں. وہ جب اکاڑا شہر کے قریب پہنچا, تقریباً کوئی 28 میل ہے, زیادہ 25-28 میل, زیادہ نہیں ہے. تو وہ جب پہنچا تو ابھی روشنی تھی. لوگوں نے کہا شہر میں, اس کے ساتھیوں نے کہا شہر میں نہیں جانا چاہیے, جائیں گے تو لوگ پہچان لیں گے, ذرا اندھیرا ہو لینے دو. تو اس نے کہا تو اندھیرا ہونے میں تو ابھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا یہاں آگے آستانہ ہے حضرت صاحب کرما والے کا, وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں مغرب کی نماز ہو رہی ہوگی تو نماز کے بعد وہ کھلاتے ہیں کھانا, تو ہم کھانا بھی کھا لیں گے اور ہمارا وقت بھی گزر جائے گا, پھر آ کے کام کر لیں گے. وہ آ گئے, نماز ہو رہی تھی, نماز میں تو یہ شامل نہیں ہوئے. نماز کے بعد وہاں دسترخوان لگ جاتا تھا, کھانا ہوتا تھا. حضرت صاحب خود نگرانی فرماتے تھے. کھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہر ایک کو الگ پلیٹ, وہ کنالی جس میں دہی جماتے نا, اس طرح کی کنالیوں میں سالن, اور اسی طرح میں پانی رکھا ہوتا, روٹیاں, سب لوگ مل کے 5-5 7-7 آدمی مل کے اس طرح کھاتے تھے. وہ چور بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا, اس کے آگے بھی انہوں نے کنڈا رکھ دیا. حضرت صاحب گھوم رہے تھے, اس چور کے پیچھے آ کے حضرت کھڑے ہو گئے, اور جو کھانا کھلا رہا تھا حضرت صاحب نے اس کے کندھے پہ, چور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. فرمایا اس کے برتن میں زیادہ ڈال دو, اس نے بڑی محنت کرنی ہے. اس کے برتن میں زیادہ ڈال دو, اس نے بڑی, بس اتنا فرما کے حضرت چلے گئے. حضرت نے ہاتھ رکھ کے اپنا کام کر دیا تھا. اس کے آنسو جاری, کھانا بھول گیا, رو رہا ہے مسلسل. اور لوگوں نے کہا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ ساتھی کہنے لگے اگر تو یہاں سے نہیں جائے گا پکڑے جائیں گے, کیا ہوگا؟ وہ رو رہا ہے. اس نے لوگوں سے کہا تم کو جانا ہے جاؤ, میں نہیں جا رہا. وہ کہا پیسے لیے, اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا. وہ سارے اس کو چھوڑ کے چلے گئے. وہاں 1 دن 2 دن 3 دن کپڑے پھٹ گئے, رو رو کے برا حال. صفائی ہو گئی, صفائی. لوگوں نے کہا حضرت جی وہ رو رہا, فرمایا لاؤ اس کو صاف کر کے لاؤ. اندر بھی صاف ہو گیا, باہر بھی صاف کر کے حضرت نے مرید بنایا. میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس نے پھر کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی. اتنی داڑھی اس کی, ہر وقت نماز پڑھتا تھا. حضرت نے کتنے لوگوں کو ایسا صحیح کیا. میں
ان کا نام لیتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے.